الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعد إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ترجمہ: اور کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح چمکنے والی ریت ہو. پیاسا آدمی اسے پانی سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پائے گا تو اللہ اسے اس کا پورا حساب دے گا، اور اللہ کو اپنے قریب پائے گا تو اللہ اسے اس کا پورا حساب دے گا، اور اللہ جلد حساب کر لینے والا ہے. یا جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جس کو اوپر سے ایک موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس موج پر ایک اور موج ہو، پھر اس دوسری موج پر بادل ہو، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے. جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں. یہاں سورہ نور کی آیت نمبر 39 اور 40 کے اندر کافروں کے بارے میں بتایا گیا. اس سے پہلے ہم نے ایمان والوں کا ذکر سنا کہ ایمان والے کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کس طرح انہیں خرید و فروخت کچھ بھی ہو لیکن اللہ کی نماز، اللہ کے فرائض میں وہ غفلت نہیں کرتے. اب یہاں پر کافروں کے بارے میں بتایا گیا. یاد رکھیں، جب کوئی عمل کرتا ہے، کوئی بھی بندہ عمل کرے، اس عمل کے بعد اس کو صلہ ملنے کا انتظار ہوتا ہے کہ مجھے اس کا صلہ ملے گا. لیکن اگر اس کو صلہ نہ ملے تو انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ میں نے کام پورا کیا، صلہ مجھے کچھ نہ ملا. کافروں کی ایک مثال بیان کی گئی، دنیا میں کتنا بھی خیر کا کام کرے لیکن کافر کے اندر اگر ایمان نہیں، جب ایمان نہیں تو اس کی دو مثالیں بیان کی گئی. ایک مثال یہ، میرے رب نے فرمایا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. جیسے چمکتی ہوئی ریت میں، ریت اگر چمک رہی ہو، اس کا اندازہ آپ روڈ پر کریں. آپ اگر کسی روڈ پر جا رہے ہو تو دور سے وہ جو روڈ ہے اس روڈ کے آپ کو ایسے معلوم ہوگا جیسے پانی ہے. دور سے ریت ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پانی. پیاسے آدمی جس کو پیاس بہت زیادہ لگی ہو، اپنے زندگی بچانے کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہو، وہ اس جسے ریت پر پانی محسوس ہوا وہ بھاگ کے وہاں پہنچا، معلوم ہوا تو یہاں تو کچھ پانی نہیں ہے. فرمایا کہ کافر کو بھی اس طرح ندامت ہوگی کہ جب دنیا کے اندر اگر کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے لیکن آخرت میں اسے کوئی جزا نہ ملے گی کیونکہ اس نے ایمان قبول نہ کیا. ساری چیز ایمان کی، ایمان ہے تو اعمال کا بدلہ بھی ملے گا، نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر ایمان نہیں تو سوائے شرمندگی کے اور آخرت میں کوئی اسے انعام نہ ملے گا. اسی طرح
اس آیت سے ان مسلمانوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے حکم کی نافرمانی اور مخالفت کرنے میں صرف کرتے ہیں، پھر عادت، رسم اور ریاکاری اور دکھلاوے کے طور پر غفلت کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ دکھلاوے کے لیے عبادت کرتا ہے، اپنی عبادت کی لوگوں کو دکھانے کے لیے، قیامت کے دن اسے کہا جائے گا ریاکار کو کہ جس کے لیے تو نیکیاں کرتا تھا نا، جا کے اس سے اپنا انعام لے، اس سے جا کے اپنا ثواب لے، تیرے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، عالم دین کو بلایا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ تو نے علم اسی لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے علامہ کہیں، لوگوں نے کہہ دیا تمہیں علامہ، اب تمہارا ہمارے پاس کوئی اجر نہیں۔ بندے نے اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا۔ تو اس آیت کریمہ سے ایسے لوگوں کو بھی نصیحت ہے کہ جو اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی عمل کرے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کو دکھلاوے کے لیے، تو پھر اسے قیامت کے دن بڑی ندامت ہوگی کہ کاش کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اعمال کیے ہوتے۔ ایک اور آگے ایک مثال بیان کی گئی گہرے سمندر کی، فرمایا کہ کافروں کے برے اعمال ایسے ہیں جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں، اگر ان کے اعمال بھی ہیں۔ اگر کوئی کافر ہے، کافر نے کوئی مسافر خانہ لگا دیا، کوئی گاڑی چلا دی مسافروں کے لیے، اگر کوئی کسی جگہ اچھی جگہ کسی نے کسی کو انتظام کر دیا، اگر کافر نے نیکیاں کی ہیں، اللہ اسے دنیا میں اس کا بدلہ ضرور دے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں، آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں، اس کا آخرت میں کوئی اجر نہیں۔ فرمایا کہ کافر کے اعمال کی مثال ایسی، جس نے کافر نے اگر دنیا میں اگر اچھا کوئی کام بھی کر لیا تو ان کے برے اعمال ایسے ہوں گے جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں، جس کے اوپر ایک موج ہو اور اس نے اس کو ڈھانپ لیا، اس موج پر ایک دوسری موج، پھر اس دوسری موج پر بادل ہو، اندھیرے ہی اندھیرے کے اندھیرے دریا کی گہرائی، اس پر ایک اور اندھیرا طے بھی موجود موجوں کا، اور اس پر اور ایک اور اندھیرا بادلوں کی گہرائی کی گھٹا کا، ان اندھیریوں میں شدت کا کیا عالم ہوگا کہ اگر پانی کی موجوں کا اندھیرا، پھر اوپر ایک اور موج کا اندھیرا، اور پھر نیچے بھی تاریکی، اوپر بھی رات کی تاریکی، اور اوپر نے پھر بادل نے بھی اور ڈھانپ لیا ہو، پھر ان کے اندھیریوں کی شدت کا عالم یہ ہے کہ اگر اپنا ہاتھ بندہ نکالے تو اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھائی دیتا، اگر گھپ اندھیرا ہو تو بندے کو اپنا ہاتھ تک نہیں دکھائی دیتا۔ فرمایا کہ اپنے جسم کا جز ہاتھ ہے، جب وہ بھی نظر نہ آئے تو دوسری کیا چیز نظر آئے گی؟ ایسا ہی کفار کا حال ہے کہ وہ اتنے بڑے اندھیروں کے اندر، اندھیروں کون سے؟ ان کا اعتقاد باطل، ان کا عقیدہ باطل، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، قیامت آنی ہے، یہ مانتے ہی نہیں، ان کا عقیدہ باطل، اور پھر ان کے قول نہ حق، بات کرے تو وہ حق کی بات نہ کرے، یہ اس طرح کے اندھیروں کے اندر، پھر ان کے عمل برے، ان کے عمل کبھی کہ اللہ کو خدا نہ مانے، پھر اتنے بڑے اندھیروں کے اندر اگر یہ اعمال کریں گے تو آخرت میں انہیں کوئی اجر نہ ملے گا، بلکہ انہیں ندامت و رسوائی ہوگی۔ یہ دو مثالیں بیان کی گئی کہ اس وقت بندے کو کس طرح ندامت و حسرت ہوگی۔ اس آیت کریمہ کے اندر، ان آیتوں کے اندر جہاں کافروں کے بارے میں بیان کیا گیا، وہاں ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بندہ اگر ایمان والا ہے تو اس کے بیڑے پار، اصل چیز ہے ایمان کا ہونا، ایمان ہے سب چیز اچھی ہو جائے، بندے کا خاتمہ ایمان پر ہو، اپنے رب سے دعا یہ کرے کہ میں مروں تو میرے مولا مجھے ایمان پر رخصت کرنا، کلمے کے ساتھ موت دینا، بندہ مومن ہو کر اس دنیا سے جائے۔ باقی تو فرمایا کہ انسان کی گناہ اگر پہاڑوں کے برابر بھی ہو تو رب کی بارگاہ میں اتنے بڑے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ایمان خاتمہ ایمان پر ہوا، کلمے والی موت آئی تو رب کریم فرماتا ہے کہ میری جو رحمت ہے میرے غضب اور غصے پر زیادہ ہے، بھاری ہے، زیادہ ہے، غالب ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔
بخشنے والا مہربان ہے، لیکن ایمان ہونا چاہیے. ایمان نہیں تو پھر کچھ نہیں. موجودہ دور میں ایمان کی فکر بہت کم ہے، اور اس کا اندازہ سوشل میڈیا، آج کل جو موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، یہ نیٹ، اس کے اندر اب اللہ کی حفاظت، اللہ کا امان. ایسے بندے ایمان کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو سیکولر لوگ ہیں، ایمان کے متعلق ایسی نازیبہ باتیں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے سادے سودے لوگ بھی اس کے ہاں میں ہاں ملا کر اپنا ایمان کر دیتے ہیں. اگر ایک کفر کی بات کسی نے کر دی، اللہ رسول کے خلاف کوئی بات کر دی، اس نے دین کے خلاف کوئی بات کر دی، اور نیچے بندے نے اس کو لائک کیا، ہاں تو نے بہت اچھا بولا، میں بھی آپ کے ہاں میں ہاں ملاتا ہوں، آپ نے بڑا اچھا کام کیا، بس اب کس کے کفر پر بھی راضی ہوا تو بندہ کا ایمان چلا گیا. وہ حدیث پاک یاد آتی ہے جس کا مضمون ہے کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا، بندہ صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا. ایسا ایمان غرق ہو جائے گا، صبح کو مومن کا شام کو کافر ہو گیا. بندہ بولتا ہے کہ میں تھوڑی کافر ہو گیا، میں نے تو بات ہی بولی ہے، کلمہ بھی تو زبان سے بولا ہی جاتا ہے تو مومن بن جاتا ہے بندہ. پھر کفر کی بات بولی تو کیسے کفر نہیں ہوگا؟ کفر بول کر پھر ڈٹ جانا کہ کفر نہیں ہے. اتنے کفریات ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ رب الجلال ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.